alaikum. I'm again here, Dr. Faiza. Okay, miscarriage means حمل کا ضائع ہو جانا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. دیکھیں, ویب پہ آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی, لیکن ہم آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کریں گے جو پیشنٹ اورینٹیڈ ہو. اگر آپ خود پیشنٹ ہیں یا آپ اس کے کوئی ریلیٹیو ہیں, فرینڈ ہیں یا پارٹنر ہے, تو تاکہ آپ کو یہ آرام سے سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس لیفلیٹ کی ضرورت ہے تو آپ RCOG کی ویب سائٹ, جو کہ رائل کالج آف آبس اینڈ گائنی کی ویب سائٹ سے یہ لیفلیٹ لے سکتے ہیں. یا اگر آپ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کو کیری آؤٹ کرتے ہیں تو یہ لیفلیٹس آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میرا مقصد بھی ڈاکٹر اینڈ اسپیکر, so I want to provide information to the women who have joined our group Women Health Awareness Pakistan, and جن کو اردو زبان میں آرام سے ایزیلی ہر بات کو سمجھایا جا سکے. اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مس کیریجز ہوتے کیا ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مس کیریج بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو ابورشن بھی کہتے ہیں. بیسیکلی اصل ورڈ اس کا مس کیریج ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے بیبی کو شروع کے 3 مہینے کی پریگنینسی میں لوز کر دیتے ہیں یا کھو دیتے ہیں, اس کو مس کیریج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت ڈسٹریسنگ ایونٹ ہوتا ہے وومن کی زندگی میں. ایموشنلی بہت زیادہ اس کی حالت بری ہوتی ہے. اس میں ہائیلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت دفعہ عورتوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے شاید بہت زیادہ کام کیا ہے یا ریسٹ نہیں کیا ہے یا اس میں اس کا قصور ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سارے مس کیریج اس وجہ سے نہیں ہوتے, یہ نیچرلی ہوتے ہیں جن کا کوئی ریزن بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پلیز آپ ایسی عورتوں کو سپورٹ کریں. اگر ان کے ساتھ یہ ایونٹ ہو گیا ہے, ان کو جلدی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ ان کا صحیح وقت پہ صحیح علاج ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا, یوزلی اگر میں آپ کو فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایک عورت ہے جس نے اپنا حمل سے ہو گئی ہے اور جس نے اپنے پیریڈس لائک 6-7 ہفتے پہلے مس کیے ہیں, رائٹ. اس نے گھر پہ اسٹرپ ٹیسٹ چیک کیا, پازیٹیو ہے, بہت خوش ہے, سب کچھ ہے. پھر سڈنلی وہ ایکسپیرئنس کرتی ہے کہ اس کو وجینل بلیڈنگ مینس خون چھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کو فوری طور پہ ایسی عورتوں کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مس کیریج تو نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ مس کیریج کے علاوہ اور کیا پرابلمس عورتیں فیس کر سکتی ہیں ارلی پریگنینسی بلیڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی بھی سمٹمس نہیں ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ فرسٹ ٹائم جب اپنا اسکین کروانے جاتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اندر ایک بچہ تھا جو کہ فوت ہو چکا ہے. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فرسٹ اینٹی نیٹل بکنگ مطلب پہلا چیک اپ ڈاکٹر کو ہم تبھی کروائیں گے جب 5واں 6واں مہینہ ہوگا, یہ بالکل غلط ہے. کائنڈلی اپنی عورتوں کو آپ شروع جیسے ہی ان کا پیریڈ مس ہو, ٹھیک ہے, وہ گھر پہ اسٹرپ چیک کر لیں. 6 to 7 ویکس کے اندر ایک اینٹی نیٹل چیک اپ ضرور کروا لیں. دیکھیں, یوزلی تو ریکمینڈیڈ ہے کہ ہم فرسٹ اسکین بکنگ اسکین 10 ویکس پہ کرواتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ہم جلدی بھی کروا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نہ خواستہ ایک تو مس کیریج کا پتہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پریگنینسی انگوری حمل مولار پریگنینسی ہوتی ہے, اس کے بارے میں پتہ لگانا ہوتا ہے. کہ سم ٹائمز اگر پریگنینسی ٹیوب کے اندر پھنس جائے تو وہ پریگنینسی بھی فوری ہمیں اسی وقت پتہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. پھر پیشنٹس ایمرجنسی میں آتے ہیں, بہت بری حالت میں آتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عورتوں کا معائنہ شروع کے 3 مہینوں میں ایک دفعہ لازمی کروائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, انشاءاللہ مولار پریگنینسی اور ایکٹوپک پریگنینسی کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری کی میں ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ پریگنینسیز کیا ہوتی ہیں. اچھا,
اچھا، اب سوال بہت ساری عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، وائی ڈو ارلی مس کیریج ہیپن. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان موسٹ کیسز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو گیو اے ریزن فار این ارلی مس کیریج. سم ٹائمس اس چیز کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم آپ کو کیا ریزن دیں، لیکن جو جتنی بھی ریسرچ سے اور ٹرائل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سب سے زیادہ موسٹ کامن پرابلم جو ہوتا ہے وہ جنیاتی مسئلہ ہوتا ہے، مطلب بیبی کے کروموزومز خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ کروموزوم ملاپ کے وقت خراب ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک میں سے کسی کا کوئی کروموزوم خراب ہوتا ہے جو کہ ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بچے کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اوکے. پھر اب فار ایگزامپل کوئی عورت پریگننٹ ہو گئی ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ کیا ایسا چانس ہے کہ یہ مسئلہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں ارلی مس کیریج کا ہونا بہت زیادہ ایموشنلی ڈریننگ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ جنیاتی مسئلے کی وجہ سے اگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک انوانٹیڈ پریگنینسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا ایک حمل جو کہ پورے ٹائم کا ہو، پیدا ہو، جو کہ انکمپیٹیبل وتھ لائف ہو، جو زندہ نہ رہ سکے یا ماں باپ پہ برڈن بن جائے، تو ایسی خراب پریگنینسیز کو خدا تعالیٰ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے یا ان کے مزید بننے سے پہلے ہی ضائع کروا دیتے ہیں. تو اور تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے جو کہ میں ہمیشہ جو بھی عورت اس مسئلے سے آتی ہے تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ کیا پتہ یہ تمہارے حق میں بہتر تھا جو یہ مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو سیڈلی ایوری مس کیریج ارلی مس کیریج از ویری کامن. ٹھیک ہے، یہ کامن ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمس اتنے ارلی مس کیریجز ہیں نا، وہ وومن اپنے پہلا جب پیریڈ یا ماہواری مس کرتی ہے اور یا اس کو پریگنینسی کا پتہ لگتا ہے اس سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو عورت کو لگتا ہے کہ اس کی ماہواری آئی ہوئی ہے، لیکن اصل میں وہ اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اور زیادہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ اس درد سے ہی نہیں گزرتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہوا تھا. بہت ساری ایسی خراب پریگنینسیز ماہواری کے ساتھ ہی ضائع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، فرسٹ 3 منتھ میں 1 in 5 وومن، مطلب 100 میں سے 25 عورتیں، 20 سے 25 عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ اتنی زیادہ کامن ہے فار نو اپیرنٹ ریزن، اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ مطلب کن عورتوں میں یہ سب سے زیادہ کامن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک عورت اس کی عمر 30 یا 35 سال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں کا مس کیریج کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر 100 میں سے، ٹھیک ہے، 20 عورتوں کو یہ مسئلہ تھا تو اب 20% یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1 in 5 وومن میں یہ مسئلہ 30 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو عورتیں 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہیں ان میں 1 in 2 ہو جاتا ہے، مطلب 100 میں سے 50 پریگنینسیز ضائع ہو جاتی ہیں. مطلب ہر دوسری عورت جو 40 سال کی ہے وہ بچہ جانتی ہے تو اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عورتیں جو کہ ہائیلی ڈائبیٹک ہیں یا ان کنٹرول ڈائبیٹک ہیں. ٹھیک ہے، ڈائبٹیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل دیکھیں جو بھی ڈائبیٹک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا HbA1c ہر 3 منتھس پہ کرواتی رہتی ہیں. جن کا HbA1c گریٹر دین 10% ہوتا ہے ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ پریگننٹ ہوں. ٹھیک ہے، ان کے لیے پریگنینسی بالکل منع ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو
اپنے ڈائبٹولوجسٹ یا انڈوکرائنولوجسٹ کے پاس جا کر اپنے شوگر لیولز اتنے ایڈیکویٹلی کنٹرول کرنے چاہیے تاکہ وہ پریگننٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، لائف اسٹائل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی عورتیں ہیں جو بہت ہی اوور ویٹ ہیں، بی ایم آئی جن کا 35 سے زیادہ ہے، بہت ہیوی ڈرنکنگ کرتی ہیں، اسموکنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے، لیکن کوئی ہمیں ایسا ایویڈنس اب تک نہیں ملا کہ اسٹریس کی وجہ سے کوئی مس کیریج ہوا ہو. ٹھیک ہے، فردر ریسرچ میں کیا پتہ یہ ثابت ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. اچھا، کچھ عورتوں کا یا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے شروع کے دنوں میں بچہ ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا، اب عورتیں یہ سوال کرتی ہیں، جو بھی عورت پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو ہم ہمیشہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ پیٹ میں بہت زیادہ کریمپس پڑ رہے ہوں یا بلیڈنگ پڑ رہی ہو تو آپ نے ڈاکٹر کو آ کے فوراً دکھانا ہے. تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو وجینل بلیڈنگ اور کریمپنگ ان ارلی پریگنینسی آر کامن اینڈ ڈو ناٹ آلویز مین دیٹ دیئر از پرابلم. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو بلیڈنگ ہے اور بلیڈنگ کے ساتھ پین بڑھتا رہ رہا ہے تو پھر آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ لینی ہے. ٹھیک ہے، اپنے جی پی کو دکھائیں، یا اگر کوئی مڈ وائف یا ایل ایچ وی جو آپ کے گھر کے قریب ہو ان کو فوراً جا کر دکھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اگر وہ مسئلہ وہ آپ کا حل کر سکے تو وہ خود کر دیں گی، ادروائز وہ آپ کو بڑے سینٹر میں ریفر کریں گی. ٹھیک ہے جی. اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں ضرور. گھر والوں کو بہت ساری عورتیں اپنے گھر والوں کا نہیں بتاتی، یا ان کے میاں کام پہ ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتی رہتی ہیں کہ وہ جب گھر آ جائیں پھر ہی ہم نکلیں گھر سے. جب تک ان کا اتنا زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شاک میں آتی ہیں، ان کا ہیموگلوبن بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں ان کو بلڈ لگانے پڑتے ہیں، اور خدا نخواستہ آئی سی یو کا ایڈمیشن اور سم ٹائم ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور سیپسس میں بھی چلے جاتی ہیں کیونکہ مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اور بہت سارے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں تو وہ سیپٹک شاک میں بھی چلے آتی ہیں. ہم نے اپنی ڈیوٹیز کے دوران ایک رات میں 3 قسم کے ایسے مس کیریج دیکھے ہیں کہ جس میں ایک عورت بالکل نارملی مس کیری ہو رہی تھی، وہ فوراً آ گئی تھی، وہ آرام سے فارغ ہو گئی تھی، اور 2 ہم نے ایسی دیکھی تھیں کہ وہ سیویئرلی انیمک ہو گئی تھی. اس نے اتنا زیادہ بلڈ لاس کر لیا تھا کہ اس کا ہیموگلوبن مجھے ابھی بھی یاد ہے 2-3 گرامز پہ آ گیا تھا. تو اتنے سارے بلڈ لگانا، پھر آئی سی یو میں شفٹ کرنا بہت مشکل پھر ہو جاتا ہے ایسی عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور تیسری ہم نے جو دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ وہ عورت لگاتار مسلسل ڈفرینٹ دائیوں کے پاس سے ہوتی ہوئی آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر ایسے چھوٹے میڈیکل سینٹرز میں پھر آپ لگاتار نہ جائیں. اگر ایک دفعہ آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیس بڑا ہے، غلط ہے، اور یا وہ عورتیں جو انوانٹیڈ پریگنینسی کی وجہ سے چھوٹے سینٹرز میں جا کے اپنا ابورشن خود کروانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اسٹیریلائز اوزار نہیں ہوتے، تو ان کی وجہ سے وہ سیپسس میں چلے آتی ہیں، مطلب بہت سیویئر قسم کے جراثیم والا شاک کہتے ہیں جس کو ہم سیپٹک شاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب پھر آتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ بخار کے ساتھ، اور ان کا جو خون آ رہا ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے کہ ان عورتوں کو بھی سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ہمیں لائف سیونگ کام کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہے. تو اتنا سیویئر انفیکشن آگے جا کے ایک عورت کو پہنچ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹیوبس میں ہر جگہ انفیکشن پھیل چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز آپ ایسا کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ کو جو بھی مسئلہ ہو تو آپ قریبی اگر اپنی ایل ایچ وی یا مڈ وائف کے پاس گئی ہیں اور وہ بہت اچھی ٹرینڈ ہے، آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو آپ وہاں پہ کروائیں. بے شک وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں. پھر اگر لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے اور وہ آپ کو جواب دیتی ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑے سینٹر چلے جائیں، تو لازمی آپ کو بڑے سینٹر میں فوراً ریفر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سینٹرز میں لے کر آتے ہیں اور پھر وہ لے کے چلاتے نہیں، ہم اپنے قریبی کروا لیں گے. تو کائنڈلی اگر آپ کا کیس بڑا ہے تو لازم ہے کہ آپ کسی
ट्रेन गायनाकोलॉजिस्ट से अपना केस करवाएं, ठीक है। अच्छा, अर्ली मिसकैरेज कैसे पता लगता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वो यूजुअली अल्ट्रासाउंड से पता लगता है, ठीक है। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड अंदर की तरफ से भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है या पेट के ज़रिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और सम टाइम्स अगर पेट के अल्ट्रासाउंड से नहीं समझ आ रही होती तो अंदर से भी अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी औरतों को ये भी मानना होता है कि जो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड होता है उससे हमारा बच्चा ज़ाया हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता, बल्कि डॉक्टर को देखने में आसानी हो जाती है जो आपकी रेडियोलॉजिस्ट होती है। अच्छा, सम टाइम्स हमें अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी नहीं दिख रही होती, ठीक है, क्योंकि वो इतनी अर्ली होती है या ज़ाया हो चुकी होती है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करवाते हैं जिसको सीरम बीटा एचसीजी लेवल कहते हैं। ये एक्चुअली हार्मोन जब आपका बच्चा अंदर जन रहा होता है तो एक उसकी आवल बन रही होती है, उसमें से वो हार्मोन रिलीज़ होता है, तो वो एक निशानी होती है कि बच्चा उसकी आवल बनी है, ठीक है जी। तो ये हार्मोन अगर बढ़ता चले जाता है तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी सही है, कंटिन्यू है, चल जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत आती है, वो कहती है मुझे सिर्फ धब्बे पड़े हैं, ठीक है, तो हम उनको दवाइयाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी संभल जाए, और इस हार्मोन से चेक करते रहते हैं। अगर ये बढ़ते रहते हैं तो हम बता देते हैं कि भाई आपकी प्रेगनेंसी माशाल्लाह कामयाब है, आप इसको कैरी ऑन करें। लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी नहीं दिख रही होती, लेकिन बीटा एचसीजी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक लेवल्स ऐसे होते हैं बीटा एचसीजी के कि जिसके ऊपर अल्ट्रासाउंड पे हर हाल में प्रेगनेंसी दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई छोटी सोनोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किया है तो बड़ी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से भी करवा कर देखा जाता है, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रही होती, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता आपकी प्रेगनेंसी बच्चादानी में ना ठहरी हो, बल्कि ट्यूब में ठहरी हो, अंदरदानी में ठहरी हो, या कहीं और ठहरी हो, ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी खुदा ना खास्ता ट्यूब की प्रेगनेंसी है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो ये बहुत ख़राब प्रेगनेंसी कहलाती है। इसका फौरी इलाज ज़्यादातर सर्जिकल होता है, और अगर उसमें हार्ट बीट नहीं बना और वो फेल होने के करीब होती है या नहीं फेल हो रही होती तो वो दवाओं से भी इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी आप फौरी तौर पर स्पेशलिस्ट सेंटर पे जाएं, ठीक है, जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स मौजूद हों, अवेलेबल हों, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ब्लीडिंग है, पेन है, तो हो सकता है कि आपको एक अंदरूनी मुआयना भी करके देखा जाए, ठीक है। इस दौरान आपके साथ ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई घर वाला या कोई लेडी नर्स करी होगी जिसकी मौजूदगी में ये एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, ठीक है। और जब भी आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप ज़रूर अपने साथ किसी को लेकर आएँ ताकि वो आपकी सपोर्ट करे, आपके काम करें, और अगर डॉक्टर को डिसीजन ले आपका एडमिशन का या कुछ भी, तो वो उसकी इजाज़त भी दे सकें। ज़्यादातर ऐसी सूरत में औरतें अपने शौहरों को लाती हैं, अपने फादर्स को, ठीक है, ताकि वो इनका साथ दे सकें। अच्छा, डायग्नोसिस का एक और तरीका भी ये होता है कि जब मुआयना होता है तो सम टाइम एक प्रेगनेंसीज कहलाती हैं जिसको इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहते हैं, ठीक है। इसमें मुआयने पे ही पता लग जाता है कि बच्चादानी का मुंह खुला हुआ होता है, टुकड़े बाहर आ रहे होते हैं, कुछ बाहर आ चुके होते हैं, ठीक है। तो वो वाली प्रेगनेंसीज़ को पॉसिबल होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट से सफाई की जाए उनकी। ऐसी प्रेगनेंसी के लिए भी ना खून टेस्ट की ज़रूरत होती है ना अल्ट्रासाउंड की, वो क्लिनिकली डायग्नोस होती है, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन से। अच्छा, मिसकैरेज कंफर्म हो गया, फिर क्या चॉइस है? अच्छा, अल्ट्रासाउंड ने अगर बता दिया है कि आपका मिसकैरेज हो गया है, ठीक है, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत दिनों से ब्लीड कर रही थी और आपका एकदम, औरतें आती हैं कि हम टॉयलेट गए हैं, फ्लश में एकदम से कोई टुकड़ा निकल के गिर गया है और ब्लीडिंग हुई है और अब ब्लीडिंग सेटल हो गई है, फिर भी वो आके पूछने आती हैं कि हमारा बच्चा कम्प्लीटली ज़ाया हो गया है, कि सफाई की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर आपके टुकड़े नहीं आते या वो इतने मामूली होते हैं कि जो मज़ीद मुंह से दवाइयाँ देके जिनको
ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر مس کیریج کنفرم ہو گیا ہے اور اگر پریگنینسی جو ختم ہو چکی ہے وہ ابھی بھی اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ کو آپ کا ہیلتھ کیئر ورکر جس کے پاس آپ دکھائیں گے وہ آپ کو آپشنز دیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ہوتی ہیں یا تو نیچرلی وہ خود ضائع ہو جائے تو ہم عورت کو کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کر لیں، کیونکہ زیادہ تر ایسی پریگنینسیز لیکن یہ جو بچہ دانی ہوتی ہے نا یوٹرس، وہ اپنے اندر جو بھی چیز کا اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں ایک ایسی پاورس ہیں کہ وہ اس چیز کو نکال باہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے. اگر میکسیمم وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کسی کا بچہ پورے ٹائم کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو نکال دیتا ہے باہر، ٹھیک ہے. ڈلیوری ہو جاتی ہے، اکثر عورتوں بھی خود ہو جاتی ہے، گھروں پہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے سم ٹائم مس کیریج یا جو برا بیبی اندر بنا ہوتا ہے تو نیچرلی طور پہ وہ خود فارغ ہو جاتی ہیں عورتیں، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر صرف کچھ عرصے کا ٹائم دیتے ہیں، یوزلی 3 to 4 ویکس کا ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ پھر اگر وہ پریگنینسیز اندر رہ جاتی ہیں کہ وہ انفیکشن کر سکتی ہیں، اور ایک بہت بری کمپلیکیشن جس کو DIC کہتے ہیں، مینس خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو DIC کی بیماری ہو جاتی ہے. اس کا خون پوری باڈی میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت 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 بری کمپلیکیشن ہے جس کو عام الفاظ میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اب عورت کی باڈی میں زہر پھیل جائے گا تو آپ اس کی اب صفائی کروا لیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو پہلا آپشن یہ ہو گیا کہ عورت کہے کہ نہیں میں انتظار کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ خود ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو نمبر سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں، وہ بھی آپ کی پریگنینسی کے حساب سے ڈوز ڈاکٹر خود بتاتے ہیں. ایسے نہیں، جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری کتنی فرینڈس کے فون آتے ہیں کہ ہمارے اس میٹ کا بچہ پھیلا ہے، انوانٹیڈ پریگنینسی ہے، پلیز کچھ پرسکرائب کر دو. نو ویز، یہ ہمارے لاء میں الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گناہ بھی ہے. تو آپ بہتر ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ کریں. اور بہت سارے مجھے یہاں تک بھی انفارمیشن ہے کہ مطلب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انلیگل پریکٹسز ہیں، کچھ ہیں، کوئی عورت کا بچہ کسی وجہ سے غلط تعلقات کی وجہ سے ٹھہر گیا ہے تو اوور دا کاؤنٹر ڈرگس وہ اپنی مرضی سے لے کے اور بچہ فارغ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو پلیز کائنڈلی ایسی صورت میں اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور تاکہ وہ اس کے مسئلے کا آپ کو حل بتا سکے قانون کے حساب سے، ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے بھی بچہ صفائی کی جاتی ہے. لیٹنگ دا نیچر ٹیکس اٹس کورس، ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ آف مس کیریج کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ 100 اگر مس کیریجز کے کیسز ہیں تو یہ سکسیزفل ہوتی ہے 50 کیسز میں، ٹھیک ہے. مطلب 50% چانس ہوتے ہیں کہ یہ حمل خود بخود ضائع ہو جائے، کوئی بھی انٹرونشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے. It can take some time before the bleeding start. This may continue for up to 3 weeks. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہفتے لگتے ہیں کہ زیادہ تر یہ چیزیں خود ضائع ہو جاتی ہیں اور ہیوی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ آپ کو کرامپس بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں، سیویئر پین ہے اور ناقابل برداشت ہیں، یا خون اتنا ضائع ہو گیا ہے کہ آپ بالکل لیتھارجک، ویک، انیمک ہو گئی، تو ایسی صورت میں ہاسپٹل میں داخلہ بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور if the bleeding and pain has settled and اچھا اگر بلیڈنگ اور پین سیٹل ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک یورین پریگنینسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے 1 ہفتے کے بعد، ٹھیک ہے. اگر پھر بھی وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر واپس آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ دانہ خاص اندر کوئی ٹکڑے تو نہیں رہ گئے. اور اگر آپ کے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ اتنی سیویئر ہے، ہیوی ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ دانی کا منہ بند ہے، تو الٹرا ساؤنڈ اسکین کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا آپریشن وغیرہ کی تو ضرورت ہے. اگر اس میں منہ کھلا ہوا ہے اور اندر اسسمنٹ پہ پتہ لگ رہا ہے کہ
بہت زیادہ ٹکڑے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور منہ تیزی سے بند ہو رہا ہے اور ٹکڑے اندر پھنس چکے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آ جاتا ہے بلیڈنگ بند ہونے کے بعد کہ بھئی نہیں ٹکڑے بہت زیادہ ابھی بھی اندر پڑے ہیں، مکمل صفائی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں پھر صفائی بھی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 8 ویک سے کم کی پریگننسیز ہوتی ہیں نا، 8 ہفتوں سے نیچے کی پریگننسیز، وہ زیادہ تر خود ضائع ہو جاتی ہیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو پریگننسیز اٹکتی ہیں نا وہ 8 سے 12 ہفتوں کے درمیان کی ہوتی ہیں۔ وہ پریگننسیز بہت آسانی سے پاس نہیں ہوتی، اسی میں زیادہ تر صفائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 12 ہفتے کے بعد کی بھی جو پریگننسیز ہوتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں نا، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بن چکا ہوتا ہے، تو وہ بچہ پہلے نارمل ڈلیوری کی طرح ضائع ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے الول نال مینس پلیسنٹا بھی باہر کمپلیٹلی ریموو ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان پریگننسیز کو صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیکنگ میڈیکیشن، میڈیکل مینجمنٹ کیا کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سکسیزفل 85% عورتوں میں ہو جاتی ہے اور اس میں دیکھیں کسی بے ہوشی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیکیشن زیادہ تر میزوپرسٹول کے لاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری کمپنیز کے نام سے آتی ہیں۔ اگین اینڈ اگین میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ یہ میڈیکیشن آپ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے نہیں لیں گے۔ آپ ضرور 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 ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، کسی ایرے گہرے دوست یا فون پہ کسی وہ دوست جس نے پہلے یہ گھر پہ خود کیا ہو، پلیز کائنڈلی آپ ان سے مشورہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور خاص طور پہ یہ بہت ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ عورت اس کا اگر پہلے سی سیکشن ہوا ہے، خاص طور پہ 3 سی سیکشن ہو گئے ہیں، 4 سی سیکشن ہو گئے ہیں، اس کے بچے بند نہیں ہوئے ہیں، ان کا بچہ ٹھہر جاتا ہے، اور ظاہر ڈاکٹر نے بھی لاسٹ ٹائم منع کیا ہوتا ہے، تو وہ ڈر کے مارے ایسی گولیاں کھا لیتے، خدا رہا ایسی گولیاں نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گولی جو آپ کو دی جائے گی وہ بیسیکلی بچہ دانی کا منہ کھولنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ بچہ ضائع ہو جائے، اس کے ساتھ سب پین ہوتا ہے، کلاٹنگ پاس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ گھر پہ آپ پانی پیتے رہیں، فروٹ پیتے رہیں، ORS پیتے رہیں، تاکہ آپ کو بہت زیادہ ویکنس محسوس نہ ہو۔ ساتھ میں اگر آپ کا خون وغیرہ کم ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آئرن وغیرہ کی آپ کو ٹیبلٹ بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے پین ریلیف کی بھی ساتھ میں میڈیکیشن دی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو عورتیں گھر پہ میڈیکیشن لے کے جاتی ہیں نا، ان کا پین بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں برداشت نہیں کر پاتی، وہ واپس ہاسپٹل بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ وامٹنگ ڈائریا کروا سکتی ہیں۔ اچھا، اگر یہ گولیاں دینے کے بعد بھی 24 گھنٹے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے ظاہر ہے پھر سے OPD میں آ کے دکھانا ہے، اور اگر یہ گولیاں کھانے کے بعد بلیڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، رک ہی نہیں رہی، تو پھر بھی ظاہر ہے ایویلویشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سم ٹائمز ایک جو میں نے آپ کو انگوری حمل کی بات کی تھی، سم ٹائم کچھ مسکیریجز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصل میں مسکیریج نہیں ہوتے، وہ مولار پریگنینسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پارشل مول خاص طور پہ یہ بہت کامن ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ انگوری حمل ہوتا ہے جو کہ مکمل طور پہ فارغ نہیں ہوتا، یا خدا نخواستہ وہ انگوری حمل کینسر وغیرہ بن جاتے ہیں، تو وہ پوری طریقے سے فارغ نہیں ہو پاتی ہیں، پھر ان کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں پریگنینسی ٹیسٹ بھی نیگیٹو نہیں آ رہا ہوتا، وہ لگاتار پازیٹیو ہوتا ہے، وہ ایک بہت خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ضرور 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 بار بار میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ جو بھی آپ عمل کریں وہ اپنی ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں۔ اب سرجیکل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سکسیزفل 95% عورتوں میں یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پریگنینسی ریموو کی جاتی ہے سروکس کے تھرو، آپ کو ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی بھی اس میں دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس آپریشن کو کرنے سے پہلے بھی کچھ ٹیبلٹس رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کا سروکس رائپننگ ہو جائے، سافٹ ہو جائے، تاکہ وہ انسٹرومنٹ اندر جا کے صفائی کر سکیں۔ اچھا، یہ آپریشن سم ٹائمز اگر 12 ہفتے سے زیادہ کی پریگنینسی ہو یا ایسی پریگنینسی ہو جو کہ لیبر روم میں نہ پاسبل ہو سکے تو پھر یہ آپریشن تھیٹر میں بھی جا کے کی جا سکتی ہے، ورنہ 12 ہفتے سے کم پریگنینسیز کو MVA مطلب مینول ویکیوم ایسپائریشن کے تھرو لوکل انیستھیزیا کے اندر لیبر روم میں بھی یا آپ کے آؤٹ پیشنٹ میں بھی پرفارم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
سرجری امیجیٹلی کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ بلیڈنگ ہیویلی اور کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، آپ کو انفیکشن کے سائن اینڈ سمٹم ہیں اور آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو کہ گولیاں آپ کو گھر کے لیے دی گئی تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، انسکسیزفل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فار مور انفارمیشن آپ اس لیفلیٹ کو خود بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ RCOG کی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو میری لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ہو کہ میں مزید آپ کے لیے اس طریقے کے لیکچرز تیار کر سکوں. تھینک یو ویری مچ.